کیونکہ وقت عصر وہ وقت ہے
جس کا ٹائم پیریڈ بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے ابھی عصر باقی ہے اور کئی لوگوں کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں کیونکہ پتہ ہی نہیں لگتا یہ وقت اتنی جلدی ڈھل جاتا ہے۔ تو خدا نے کہا مجھے قسم ہے اس وقت کی جو بہت جلدی گزر جاتا ہے، یعنی یہ تمہاری زندگی جسے تو ابدی سمجھ رہا ہے، زندگی کا مزہ، زندگی کا سکون، زندگی کی لذتیں، زندگی کی خواہشیں اور چاہتیں، جن کو تو سمجھ رہا ہے کہ ہمیشہ اس لذت میں رہے گا، یہ لذت بہت جلدی ڈھل جانے والی لذت ہے، گزرنے والی لذت ہے۔ بس اس وقت میں کامیاب ہو رہا جس نے ایمان لایا ہے۔ اب ہم اس وقت کے پیراہے میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ میں زندگی کیسی گزارا ہوں؟ زندگی گزارنا کمال نہیں ہے، ایسی زندگی گزارنا کمال ہے جیسی خدا کو پسند ہے۔ زندگی تو ایک بلی بھی گزار لیتی ہے، زندگی تو ایک مکھی بھی گزار لیتی ہے، زندگی تو ایک مچھر بھی گزار لیتا ہے۔ تو کمال یہ نہیں تو دنیا میں آ کے زندگی گزارے، کمال یہ ہے زندگی ایسے گزارے جیسے زندگی گزارنے کے لیے تجھے کہا گیا۔ اب یہ ہے انسان، یہ ہے انسان کی زندگی۔ انسان خود کو زندگی سے جدا کر بھی نہیں سکتا، پر اگر زندگی سے جدا کرے گا تو وہ خودکشی ہے اور وہ حرام ہے۔ تجھے زندگی بہرحال کرنی ہے۔ دنیا میں تو آیا، یہ تیرا اختیار نہیں تھا۔ کچھ چیزیں تیرے اختیار میں ہیں، کچھ چیزیں تیرے اختیار میں نہیں ہیں۔ کس گھر میں پیدا ہوگا، کس رنگ میں پیدا ہوگا، کون سی ذات، کون سی جات، کون سی زبان، کون سا ملک، کس خطے میں پیدا ہوگا، یہ فیصلہ میرا ہوگا۔ لیکن تجھے زندگی کیسے گزارنی ہے یہ فیصلہ تیرا ہوگا۔ جنت میں جانا تیرا فیصلہ ہے، جہنم میں داخل ہونا یہ تیرا فیصلہ ہے۔ تو اے خدا میں زندگی کیسے گزاروں؟ تو اللہ کی آواز آئی، اے انسان جس طرح میں نے ہر شے کو ہدایت دی ہے، اس طرح ہر انسان کو ایک خاص فطرت پہ نازل کیا۔ یہ ایک فطرت لے کر دنیا میں آتا ہے۔ حیوان بھی ایک فطرت لے کر آیا، انسان بھی ایک فطرت لے کر آیا۔ اس کی فطرت میں اور تیری فطرت میں ایک فرق ہے۔ دیکھو جس طرح دین خدا نہ بدلنے والا ہے، اس طرح فطرت انسان بھی بدلنے والی نہیں ہے۔ میں نے تجھے فطرت اسلام پہ پیدا کیا اور میں نے تجھے جو دین دیا وہ دین قیم، ان دین عند اللہ الاسلام، کوئی دین میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اگر کسی دین کو تیرا رب مانتا ہے وہ دین دین اسلام ہے۔ نہ دین میں کوئی پھیراؤ ہے، نہ دین میں زگزیگ ہے، نہ تیری فطرت میں زگزیگ ہے۔ اور جس شریعت پر میں نے تجھے چلنے کے لیے کہا وہ شریعت بھی سیدھی ہے، اور جس راستے پہ تو چلے گا وہ صراط بھی سیدھی ہے۔ تو اگر سیدھے ہو کر چلو گے تو علی والے ہو، لیکن اگر زندگی میں ٹیڑھا پن آ گیا تو فرمایا یہ راہ راہ کفر ہے، یہ راہ راہ نفاق ہے۔ اب سوال یہ ہے مجھے چلنا کیسے ہے؟ میں نے چلنے کے لیے تمہیں دو آرڈرز دیے، ایک آرڈر ہے انٹرنل آرڈر، ایک آرڈر ہے ایکسٹرنل آرڈر۔ جو انٹرنل آرڈر تھا اس کا نام ہے فطرت۔ جو انٹرنل کتاب ہے وہ تمہارے اندر ہی ہے، وہ کہیں نہ کہیں تمہارے دماغ میں ایک چپ ہے جو میں نے لگا دی ہے، جو تجھے بتاتی ہے کہ ظلم برا ہے، رحم اچھا ہے، کرم کرنا اچھا ہے، لیکن کسی کا مال کھانا برا ہے۔ اندر ہی اندر سے تجھے آواز آتی ہے کہ غریبوں کی مدد کرنا اچھا ہے، کسی پر ظلم کرنا برا ہے، پیاسے کی پیاس کو بجھانا اچھا ہے، کسی فقیر کو کھانا دینا اچھا ہے۔ یہ تجھے آرڈر کون دے رہا ہے؟ یہ تجھے پتا کون رہا ہے؟ یہ وہی فطرت ہے جو میں نے تیرے وجود کے اندر ڈال دی۔ جو فطرت
طرح ہے، اگر پانی بہے گا زمین پر تو پانی کو بہنے کے لیے راستہ چاہیے. اگر تو راستہ بنائے گا تو پانی اسی راستے پہ چلے گا، لیکن اگر تو راستہ نہیں بنائے گا پانی پھر آخر راستہ تو اپنا بناتا ہے. اگر تو نکاح کا دروازہ بند کر دے گا، اگر تو شادی کا دروازہ بند کر دے گا، اگر تو اس کے اوپر اس کی خواہشوں اور تمناؤں کا دروازہ بند کر دے گا، وہ سارے دین تباہ و برباد ہو گئے، آج ان کا نام و نشان نہیں ہے. لیکن اگر کوئی دین باقی ہے، اسلام کا نام باقی ہے، کیونکہ اسلام نے فطرت کا انکار نہیں کیا بلکہ فطرت کو صحیح راستہ دکھا دیا کہ اگر تجھے زندگی پسند نہیں کرنی ہے اس راستے سے کرنی ہے. تو راستہ میں تجھے بتا رہا ہوں کہ مثال کے طور پر اسی کراچی میں اگر بارش کا پانی رک جاتا ہے کیونکہ گورنمنٹ نے صحیح راستے نہیں بنائے، جب راستے نہیں بناؤ گے تو پانی بغاوت کرتا ہے اور بغاوت کے نتیجے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، لوگوں کے گھر تباہ ہوتے ہیں، زندگی میں خلل پیدا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جب تم صحیح فطری طریقے اور راستے کو نہ کرو گے تو یہ شہوت بغاوت کو اتر آتی ہے، یہ بھوک بغاوت کو اتر آتی ہے، وہ غلط راستہ اختیار کر جاتی ہے. پھر تمہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کن کن گناہوں میں مبتلا ہو گئے تھے. تو اسلام نے کہا میں تمہاری محبت کو روکتا نہیں ہوں، میں نکاح کی طاقت کو روکتا نہیں ہوں، میں تمہاری شہوت کو نہیں روکتا، میں تمہیں کھانے سے منع نہیں کرتا، میں تجھے پینے سے منع نہیں کرتا. اے میرے بندے کیونکہ میں نے تجھے بنایا ہے، میں تجھے تجھ سے بہتر جانتا ہوں، اور جو چیزیں تم کھاتا ہے ان چیزوں کو بھی میں نے بنایا ہے. مجھے پتا ہے کہ کون سی چیز تمہارے جسم کے لیے اچھی ہے اور کون سی چیز تمہارے جسم کے لیے بری ہے. تو کھاؤ، میں تجھے کھانے سے نہیں روکتا، لیکن وہ کھاؤ جو میں تجھے کہوں. شادی کرو، میں تجھے شادی سے نہیں روکتا، شہوت کو استعمال کرو، میں تجھے شہوت سے نہیں روکتا، لیکن اے میرے بندے استعمال ایسے کرنا جیسے میں نے تجھے کہا، کیونکہ میں تمہارے جسم کو صحت دینا چاہتا ہوں، میں تمہاری جسم کو سلامتی دینا چاہتا ہوں. لیکن اگر تم میرے غیروں کی طرح کھانے لگے تو جسم بیمار پڑ جائے گا، اور جب جسم بیمار پڑ جاتا ہے تو روح بیمار ہو جاتی ہے، اور جب روح بیمار ہو جاتی ہے تو صحیح طریقے سے عبادت نہیں کر پاتا. علی رات کو عبادت بھی کر رہے ہیں اور صبح میدان جنگ میں لڑ بھی رہے ہیں، کیونکہ علی نے جسم کو ایسے پالا تھا جیسے پروردگار عالم نے کہا تھا. قرآن کی آواز آئی وہاں خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تجھے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا تاکہ تم میری عبادت کرے. عبادت کا مطلب یہ نہیں کسی مسجد کے گوشے میں سجدے لیتے رہو، عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ دن رات روزے رکھتے رہو، عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ دن رات خداوند عالم کی تسبیح کرتے رہو. عبادت کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کو ایسے گزارو، سانسوں کو ایسے لو جیسے میں نے تجھے کہا. اگر میرے کہنے پر زندگی گزارو گے، اب وہ مسجد جو پسینہ بہا رہا ہے جس کا پسینہ نہیں ہے، یہ اللہ کی تسبیح کے ذکر کے دانے ہیں. یہ جو بچوں کے لیے کمانے جا رہا ہے یہ کمانا نہیں، اعمال ہے. شیخ فی عیالہ کالنبی فی امتہ، جو بیوی بچوں کے لیے کمانے جاتا ہے یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح میرا کوئی نبی اپنی امت میں تبلیغ کرنے جا رہا ہے. تو عبادت کا مقصد یہ تھا زندگی ایسے گزارو جیسے میں کہوں. اب میری گزاری ہوئی زندگی وہ چاہے گزرے ہوئے لمحے جلوت میں ہوں یا گزرے ہوئے لمحے خلوت میں ہوں، بالکل گزارو ایسے جیسے مجھے پسند آئے، کیونکہ میں جلوت میں بھی ہوتا ہوں، میں خلوت میں بھی ہوتا ہوں. اب اگر میرے کہنے پر زندگی گزارو گے تو سلمان کی طرح رات کو بستر پہ سو جاؤ تو یہ سانسیں لینا بھی عبادت ہے، اور ابو ذر کی طرح عبادت کرو تو یہ بھی عبادت ہے. لیکن کتنی بھی زندگی گزارو، لیکن اگر میرے کہنے پہ نہیں گزارو گے تو سانسیں لینا بھی گناہ ہے. تو عبادت کرو گی تو عبادت کرنا گناہ ہے. تو مقصد حیات یہ تھا کہ بندہ زندگی ایسے گزارے جیسے پروردگار عالم نے کہا. چلو آپ پڑھے محمد وآل محمد. آپ کو سمجھ آ گیا کہ خدا نے آپ کو بنایا اور بنانے کے بعد آپ کو دو ہدایت کے راستے دیے. کہ انسان میں نے تجھے فطرت دی ہے، اس فطرت میں کچھ چیزوں کا رکھنا میرے لیے ضروری تھا. اس فطرت میں تمنا کا ہونا، خواہش کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ تمنا نہ ہو، خواہش نہ ہو کہ بندہ کمانے نہ جائے. تمنا اور خواہش نہ ہو کہ روزگار کے پیچھے نہ جائے. اگر بھوک ہوگی نہیں تو زمین میں کھیتی باڑی کیسے کرے گا؟ کہ رزاق ہوں، رزاق ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تم محنت نہ کرے اور کہے مجھے پیاس لگی ہے تو کوئی پانی لا کر تمہیں دے دے. نہیں، اگر پیاس لگی ہے تو پانی کو حاصل کرنے کے لیے زمین کو چیرنا پڑے گا، کنویں سے پانی نکالنا پڑے گا. اگر بھوک لگی ہے تو زمین پہ ہل چلانا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، پھر دانا ڈالو گے. پھر محنت کا صلہ کیا ہے کہ ایک دانے کے بدلے میں 100 دانے تجھے عطا کر دے گا. محنت کرو گے تو صلہ ملے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ میں رزاق ہوں، لیکن میں رزق تب دیتا ہوں جب تو محنت کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے. ایمان لانا یعنی صرف اللہ کو ماننا ضروری نہیں ہے بلکہ محنت کرنا ضروری ہے. اب میں نے تجھے فطرت دی، لیکن ایک انسان کی بات یاد رکھنا کہ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں صرف زمین پہ سو جاؤں گا اور میں اگر کھلی
تو چوری کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے تیرے گھر کو لوٹ کے لے جائیں گے۔ سونے کے لیے بھی کسی باؤنڈری کا ہونا ضروری ہے، کسی جگہ پہ سیف ہونے کے لیے بھی دیواروں کا ہونا ضروری ہے۔ جس گھر میں دیواریں نہیں ہیں بندہ رات کو سکون سے نہیں سوتا، جس گھر میں دروازہ نہیں ہے رات کو سکون سے نیند نہیں آتی۔ تو تمہاری فطرت کو بچانے کے لیے میں نے شریعت کی باؤنڈریز کو بنایا۔ اگر شریعت کی باؤنڈری نہ ہو تمہاری فطرت کو لوٹے ڈوب کے چلے جائیں۔ اگر شریعت کی باؤنڈری نہ ہو تمہاری محبت میں بغاوت پیدا ہو جائے۔ اگر شریعت کی باؤنڈری نہ ہو تمہاری نفرت میں بغاوت پیدا ہو جائے۔ انسان محبت کر کے تجھے محبت کرنے سے نہیں روکتا، لیکن محبت اس سے کرنا جو اللہ سے محبت ہو۔ یہاں تک رسول خدا نے فرما دیا کہ وہ حسین سبزہ جو کسی گندگی میں ہوگا، وہ حسین سبزہ جو کسی گندگی میں ہوگا، ہاں حسین تو ہے لیکن اس کے وجود میں اس کی جڑوں کا اثر ہے۔ تو فرمایا ہر سبزہ سبز نہیں ہوتا، سبزے کو دیکھا کر ہر غذا غذا نہیں ہوتی، غذا کو دیکھا کر آج سائنس نے ثابت کر دیا کہ انسان کے وجود میں انسان کے جینز کا اثر ہوتا ہے۔ یہ جین آپ کی باڈی پہ اثر ڈالتے ہیں۔ کسی نے میرے امام سے پوچھا مولا انسان کی فطرت بڑی عجیب ہے، امام نے کہا وہ کیسے؟ کہ مولا جب بچے پیدا ہوتے ہیں پہلے تو ماں باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن جب اولاد ہو جاتی ہے تو کہ مولا بلانے لگے کہ کہو کہ مولا بچوں سے ماں باپ سے زیادہ محبت ہوتی ہے، بچوں سے ماں باپ سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ مولا یہ ہماری فطرت میں کیوں ہے؟ تو امام اس زمانے میں ٹیکنالوجی کے لینگویج کو استعمال نہیں کر سکتے اور بولیں گے تمہارے جین کا اثر ہے۔ تو امام اسے سمجھانا چاہتے، امام نے کہا یہ دیکھ ہم سب کا باپ کون ہے؟ حضرت آدم، بی بی حوا، یہ ہمارے والدین ہیں۔ فرمایا آدم و حوا کے پاس ماں باپ نہیں تھے لیکن اللہ نے اولاد دی تھی، تو اولاد کی محبت کے جین تمہارے اندر اسٹرانگ ہے، کیونکہ آدم کے پاس نہ باپ، حوا کے پاس نہ باپ نہ دادا، لہذا اس جین کا اثر تمہارے وجود میں موجود ہے۔ اب جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو تمہارے دل میں اولاد کی محبت زیادہ ہوتی ہے، لیکن والدین کا مقام بھی اپنی جگہ پر ہے، والدین کا احترام بھی اپنی جگہ پر ہے۔ اب جو چیز تمہاری فطرت میں نہیں ہے اس کو شریعت سپورٹ کرنے کے لیے آتی ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لَهُمَا أُفٍّ۔ انسان اگر اولاد کی محبت ہے تو ماں باپ سے محبت کرنا، وہ انسان کی فطرت ہے تو اللہ نے تمہیں دی ہے۔ تو فطرت کو باؤنڈریز کو دینے کے لیے، اس فطرت کو چار دیواری کے اندر ڈالنے کے لیے خدا نے شریعت کو بنایا۔ اے جوان جب تو بازار میں نکلتا ہے تو محبت کا جذبہ تمہارے وجود میں ہے، تو ہر کسی سے محبت کرتا ہے، ہر حسن کو حسین سمجھنے لگتا ہے، ہر چمکتی ہوئی چیز سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اب شریعت تجھے آ کر بتاتی ہے جوان تجھے ہر کسی کا حسن کے حسن میں گرفتار نہیں ہونا، حسن وہ ہے جس کو وفا ہے، اس حسن کو بنا ہے۔ اے جوان تجھے ہر کسی سے نفرت نہیں کرنی، نفرت کا معیار اہل بیت علیہ السلام ہے اور محبت کا معیار اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو انسان کی فطرت کو خراب کرتی ہے اس کا نام ہے سماج۔ سب سے پہلا ٹکر جس نے رسول خدا سے لیا وہ تھا سماج۔ سماج فطرت کو تباہ کرتا ہے اور ہم اسی سماج میں جکڑے ہوئے ہیں۔ انسان حیوان نہیں، انسان انسان ہے۔ یہ ماچس کی ڈبی کے اندر تیلیاں جس طرح ملی ہوتی ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے۔ یہ 4 دن صحرا میں چلا جائے تھک جائے گا، اسے بھیڑ پسند ہے، اسے رش پسند ہے۔ جب یہ سماج ملتا ہے تو ایک روٹی بنتی ہے۔ اگر سماج نہ ہو، اگر کسان نہ ہو تو روٹی نہیں بنتی۔ جب سماج ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے، اب جب انسان سماج میں آتا ہے تو 2 عقیدے بنے۔ ایک عقیدہ وہ جو تجھے خدا دیتا ہے، ایک عقیدہ وہ جو تجھے سماج دیتا ہے۔ سماجی عقیدے کی ابتدا کوئی حادثہ ہوتا ہے، مثلا بندہ سفر پہ جا رہا تھا، سامنے کالی بلی آ گئی اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک حادثہ ہوا، اور حادثے کی بنیاد پہ ایک رسم بنی، ایک ریت بنی کہ آج کے بعد جب سفر کرو کالی بلی آ جائے تو گاڑی نہیں چلاتی۔ تو انسان نے کہا کہ انسان کا وجود ایسا ہے کہ یہ وجود خود اپنے لیے شریعت بنانا شروع کرتا ہے، یہ رسم و رواج بنانا شروع کرتا ہے۔ تو سب سے پہلا مقابلہ تھا سماج کا مقابلہ، اور سماج کے مقابلے کو، سماج کی دیواروں کو توڑنے کے لیے خدا نے شریعت کو بھیجا۔ رسالت معاذ نے پہلے اسلام کا اعلان نہیں کیا، کہا حبیب اگر دین اسلام کو لانا ہے پہلے اسلام کے کلچر کو متعارف کروا، پہلے اسلام کے ریت و رواج کو متعارف کروا، اور اس حبیب تمہارے لیے ضروری ہے کہ جھوٹوں میں رہو اور سچے باقی ہو۔
ضروری تھا کہ پہلے اسلامی کلچر کو متعارف کروائیں. اب یہاں ٹکر کیا ہوتا ہے؟ ایک ہے اسلامی کلچر، ایک ہے میرے معاشرے کا کلچر. اب جب معاشرے کے کلچر پہ چلتا ہوں تو اسلام روکتا ہے، اور جب اسلام پہ چلتا ہوں تو معاشرے کا کلچر روکتا ہے. کہ ہمارے مولانا کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر بہت سوال ہوا کہ مجھے اسلامی کلچر پہ عمل کرنا ہے، اور اس زمانے میں جب شادیاں ہوتی تھی تو شادی میں باجا بجایا جاتا تھا. تو میں نے کہا بھائی شادی تو کروں گا لیکن باجا بجانے نہیں دوں گا. اگر باپ بھی چپ ہو گیا کہ بیٹا مذہبی بن رہا ہے. سب سے پہلے جب انسان اسلام پہ عمل کرتا ہے تو رکاوٹ ماں باپ ہوتی ہے. سماج کا حصہ ماں باپ ہیں، گھر والے ہیں. اب یہ دین پیار کرنا چاہتا ہے لیکن ماں باپ اسے روک دے. اس لیے کہ بابا میں باجا بجنے نہیں دوں گا. باپ کا چپ ہو گیا کہ جوانی تھی، میں نے کہا نکاح کروں گا لیکن وداؤٹ باجا، وداؤٹ میوزک. اور کہا کہ ہمارے گاؤں میں انڈیا میں رسم تھی وہاں پر کہ لوگ تب آتے تھے جب باجا بجے. اب باپ بیٹھے ہوئے لوگ آئی نہیں رہے تو کب باپ کھڑے ہو گئے کہ باجا تو بجے گا. کب مجبور ہو گیا اپنے باپ کے سامنے، کبھی باجا بجا تو اسلام کا باجا بج گیا. لوگ آ گئے. معاشرہ ایسا ہے کہ اگر ہم نہ چلیں تو کریں گیا. تو اسلام کسی اصول کا نام ہے کہ تم 50-50 نہیں ہو، تمہیں کمپلیٹ مسلمان بننا ہے. امام فرماتے ہیں ایسا مسلمان اللہ کو نہیں چاہیے جو یہ کہے کہ میں 20% جو اسلام میں عمل کروں گا لیکن 80% میں اپنے کلچر پہ چلوں گا. کربلا اسی تہذیب کا نام ہے، حسین نے کہا سر کٹا بنوں گا لیکن میں اسلامی کلچر پہ نہیں چھوڑوں گا. کل میں نے مثال دی نا کہ لوگ مولانا کے پاس مولا معاویہ نے پانی بند کیا ہے تو آپ بھی پانی بند کیجیے. امام فرماتے ہیں جنگ ہارتا ہوں تو ہار جاؤں، حکومت جاتی ہے تو چلی جائے لیکن علی اپنے اصولوں پر کبھی کمپرومائز نہیں کرتا. آپ لوگ آئے ورنہ اگر کسی مکر پہ آئی، مولانا کا جملہ ہے، امام نے فرمایا معاویہ کے پاس عقل نہیں ہے مکر ہے، اور واللہ علی اگر مکر کرنے پر آئے تو علی سے لڑانا میں کوئی مکار نہ ہو. لیکن امام فرماتے ہیں میں تابع عقل ہوں جو اللہ نے مجھے دیا ہے، میں تابع مکر نہیں ہوں. اور امام فرماتے ہیں اگر میں پانی بند کروں پھر علی اور معاویہ میں فرق کیا ہوا؟ اگر میں اسی کی راہ پر نقش قدم پہ چلا، فرمایا تو پہلا اصول یہ تھا کہ اپنی فطرت سے تمہیں ہٹنا نہیں آئے. تو اب انگریز نے کہا کہ پہلے جنگیں جیتی جاتی تھیں کس کے ذریعے سے؟ ملکوں پہ حملے کرنے کے ذریعے سے. اب جنگ جیتنا بڑا آسان ہے. اگر کسی مسلمان کے ملک کو فتح کرنا ہے تو اس کے کلچر کو فتح کرنا. یہ کلچر ایک ہے. اسلام صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کا نام نہیں. اسلام صرف 1 گھنٹہ مجلس میں آ کر مجلس سننے کا نام نہیں. اللہ کہتا ہے 24 گھنٹے ایسے گزارو جیسا تیرا رب چاہتا ہے. اگر میری مرضی پہ وقت گزر رہا ہے تو اسلام ہے. اگر میری مرضی پہ یہ وقت نہیں گزر رہا لیکن ایک اور نیا اسلام ہے جو انگریز نے پیش کیا جس کا نام ہے فیشن. یہ نئی سنت ہے. جوان سے پوچھا جائے کہ پھٹی ہوئی پینٹ کیوں پہنی ہے تو جواب کیا آتا ہے؟ فیشن ہے مولانا. یہ فیشن کیا ہے؟ ایک نیا اسلام ہے. تو انگریز نے کہا کہ مسلمانوں کا بھی نبی ہے. اب اگر مسلمان کو مجھے وہ دنیا کو اپنے دین میں چلانا ہے تو کیسے چلا؟ ہر جگہ پہ انگریز نے اپنے کلچر کو ڈال دیا. چائنا کا کلچر تباہ ہو برباد ہو گیا. آج سارے چائنیز ویسٹرنائز ہو گئے. یورپ میں مقابلے کرنے کی طاقت نہیں تھی، وہ بھی امریکہ کے کلچر کے زیر نظر آ گئے. کہ کہتے ہیں یورپ برطانیہ کا ناجائز بیٹا ہے. اسی کلچر پہ اس نے عمل کیا. برطانیہ تو وہی پہلے سے بسا ہوا تھا. آپ کو شاید پتا ہو کہ آسٹریلیا ہو یا امریکہ ہو یا جتنے ممالک ہیں، جتنے بھی برٹش گورنمنٹ کی قیدوں اور جیلوں میں جیلی اور قیدی اور بدماش تھے، ان بدماشوں کو آسٹریلیا بھیجا گیا اور انہوں نے جا کر وہاں حکومتیں بنائی. تو وہی بدماش اور بدماش کی ذہنیت اور وہی جین جو وجود میں تھا. امریکہ کا کلچر اور امریکہ کی تہذیب یہ ہے کہ مارو، لوٹو، زمینوں کو بگاڑو، بچوں کو یتیم کرو اور صرف اپنی حکومت کو مضبوط کرو. یہ اس کا کلچر تھا. اب اس کلچر کے مقابلے میں اور اس کلچر کی مین 3 پوائنٹس تھی. اگر کسی ملک پر تمہیں حکومت کرنی ہے تجھے 3 کام کرنے ضروری ہیں. اور اس کلچر کو اپنانے کے لیے امریکہ کو ایک رسول چاہیے تھا جو رسول بھیجے، جو ہمارے اوپر تبلیغ کرے اور اس تبلیغ کا اثر ہو. تو اس رسول کا نام تھا ہالی ووڈ. مقدس ووڈ ہے ہالی ووڈ. ہالی ووڈ اس کا رسول تھا. یہ رسول آیا. یہ رسول ہمیں بتاتا ہے کہ مجھے پینا کیا ہے. الوداع یہ
कि मेरी टेबल पर कौन सी ड्रिंक होगी, ये भी अमेरिका बताता है। कितना ही है हमारे वजूद के अंदर, मेरी टेबल पर पेप्सी होगी या 7 होगी या मरिंडा होगी, जो भी होगी, ये बताता कौन है? ये रसूल है, जो टीवी है, जो सिनेमा है, जो मुझे सिखाता है। मेरा बच्चा कौन सा लिबास पहनेगा, कौन सी पैंट पहनेगा, कौन से फैशन में चलेगा, इस साल ये फैशन, अगले साल वो फैशन, ये कौन बताता है? ये तुझे रसूल अरबी नहीं बताते, ये तुझे अमेरिका का रसूल बताता है कि तुझे कौन से फैशन व्यवहार करना है। अमेरिका के कल्चर ये था कि मुझे बेहयाई फैलानी है, और उस कल्चर के मुकाबले उसकी बेसिस ठीक थी। पहला अमेरिका में कैसी सोसाइटी चाहिए जो फ्री सेक्स सोसाइटी हो, जिस सोसाइटी में शहवत और सेक्स आजाद हो, कोई किसी को रोके ना। दूसरा अमेरिका को एक ऐसी सोसाइटी चाहिए थी जो फ्री अल्कोहलिक सोसाइटी हो, एक ऐसी सोसाइटी जहां पे शराब को आजादाना पिया जाए। जब मस्त होगा तो सोचेगा कहां से। जब अमेरिका में गए और रेड इंडियन पे कब्जा किया, तो रेड इंडियन पे जमीन दे दी और कहा तुझे जितनी शराब चाहिए, शराब की बोतलें दो और शराब के नशे में मस्त रहो, और ये भूल जाओ कि ये जमीन किसकी थी, ये जमीन तेरी थी, ये जमीन हमारी है, उसी शराब के नशे में रहे। तो एक ऐसी सोसाइटी, जिस सोसाइटी में फ्री सेक्स हो, जहां पे शहवत, ताल्लुकात, मर्द औरत के ताल्लुक बिल्कुल आजाद हो, कोई रोकने वाला ना हो, एक बेहतर सोसाइटी हो। दूसरा उनको एक ऐसी सोसाइटी चाहिए थी जिस सोसाइटी में फ्री अल्कोहलिक सोसाइटी हो, जहां पर शराब की आजादाना पीने की इजाजत हो। तीसरा उनको एक ऐसी सोसाइटी चाहिए थी जिस सोसाइटी में सूद का निजाम हो, हराम का निजाम हो। सूद के निजाम का मतलब यह है कि पैसे वाला एसी रूम के अंदर बैठ जाए, फिर बदन किसी और का, दिमाग किसी और का काम करे और ये कमाता रहे। बैंक से बेचारा लोन उठाता है, अब उसके लिए कोई गारंटी नहीं है कि ये लोन से कारखाना खोलता है। अगर ये कारखाने में वो शिकस्त भी हो गया, ऐसे नुकसान भी हो गया, इसे बैंक को पैसे भर के देने हैं, लेकिन सरमाएदार घर में सुकून के साथ बैठा हुआ है। तो 3 उसके निशानात थे। अगर दुनिया में हुकूमत करनी है तो तुम्हें फ्री सेक्स सोसाइटी को बनाना है, अगर दुनिया में हुकूमत करनी है फ्री अल्कोहलिक सोसाइटी बनानी है, और अगर दुनिया में हुकूमत करनी है तुम्हें सूद का फ्री निजाम वहां पे बनाना है। अब तीनों निजामों के सामने अगर कोई दीन खड़ा था तो वो दीन इस्लाम था। चाइना खड़ा ना हो सका क्योंकि उसके पास दीन और शरीयत नहीं था। यूरोप खड़ा नहीं हो सका क्योंकि उसके पास दीन और शरीयत नहीं था। दुनिया की कोई ताकत अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकी, लेकिन अगर अमेरिका के सामने कोई दीन खड़ा था वो दीन इस्लाम था। और दीन इस्लाम में इतनी सख्ती कि शराब तो दूर की बात है, अगर तू शराब का कतरा भी पीता है तो उसे मुसलमान नहीं है। शराब बेचना हराम, शराबी से दोस्ती करना हराम, शराबी के साथ खाना मना, शराबी को बेटी देना मना, शराबी के साथ रिश्तेदारी करना मना। इतनी सख्ती इस्लाम में कि इवन 1 ड्रॉप शराब का तू नहीं पी सकता। कि आज़रबाईजान के लोग रसूल खुदा से मिलने आए, कहते लगे या रसूल अल्लाह, हमारे यहाँ -30 डिग्री की सर्दी होती है, बर्फबारी होती है, अरे हम शराब पीने के आदी है, कुछ ज्यादा नहीं, 1 कप शराब पीने की लो ताकि बदन गर्म हो जाए, काम कर सारे मुसलमान हो जाएंगे। रसूल ने कहा ऐसा इस्लाम तुझे मुबारक है, सर्दी हो या गर्मी हो। ये बता, जो शराब मक्के में पिया जाता है और जो शराब आज़रबाईजान में पिया जाता है, क्या दोनों में फर्क है? क्या या रसूल अल्लाह कैसा फर्क? क्या यहाँ का शराब बंदे को मस्त करता है, आज़रबाईजान का शराब भी मस्त करता है? हाँ या रसूल अल्लाह मस्त तो करता है। क्या जब मस्ती है तो 1 कतरा पीना भी हराम है, चाहे मुसलमान बनो ना बनो, लेकिन शराब पीना तेरे ऊपर हराम है। तो अमेरिका ने देखा एक ऐसा दीन है जिसमें इवन 1 ड्रॉप शराब का पीना हराम है। और दूसरा उसने कहा फ्री सेक्स सोसाइटी चाहिए, और इस्लाम ने कहा शादी करो में शादी से नहीं रोकता, ताल्लुक बनाओ में ताल्लुक से नहीं रोकता, मजे करो में मजों से नहीं रोकता, घूमो में घूमने से नहीं रोकता, हुस्न को देखो में हुस्न को देखने से नहीं रोकता, लेकिन देखना उसे जिसे मैंने इजाजत दी है, ताल्लुक उससे बनाना जिससे मैंने इजाजत दी है। अब वो करे तो क्या करे, क्योंकि उसका निजाम चलता ही औरत पे था। औरत तो बढ़ ना करे तो उसकी चीजें मिलती थी। इवन एक छोटा सा बिलेट लेना चाहते हो, उस पर भी औरत का फोटो है, जूस लेने जाते हो उसका भी औरत पे फोटो है, उसकी मार्केट तो चलती ही औरत की बहनगी से है। अब इस्लाम ने इसका दरवाजा भी बंद कर दिया। तीसरा उसका निजाम चलता था सूद पे। इस्लाम ने कहा देने वाला भी गुनहगार है, देने वाला भी गुनहगार है। अब वो चले तो कैसे चले? तो अमेरिका ने और दज्जाली ताकतों ने सबसे बड़ा दुश्मन तो खुद को समझा और सबसे बड़ा मजहब तो उसको दुश्मन लगा, वो इस्लाम था। कभी हर किसी के घर के अंदर तो घुस सकता हूँ, लेकिन इस्लाम की दीवारें इतनी मजबूत है, मुस्तफा ने इस दीवारों को इतना मजबूत किया है और हुसैन ने अपने खून से इस दीवारों को इतना रंग दिया है, अब मैं दाखिल हो न चाहूं इस इस्लाम में दाखिल हो नहीं सकता। तो क्या करूं? मुसलमानों की ज़हनियत को बदलो। अब उसे कौन सा इस्लाम चाहिए, किस इस्लाम से खतरा है और कौन सा इस्लाम पसंद है? उसको तुम्हारी मस्जिदों से खतरा नहीं, वो कहेगा इंजीनियर में भेजूंगा, तुझे मस्जिद बना के दूंगा। हाँ, सऊदी अरब में इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी, इंजीनियर किसने भेजे थे? अमेरिका और इंग्लैंड ने भेजे थे।
وہ تجھے مسجدیں بنا کے دے گا، وہ تجھے بلڈنگیں بنا کے دے گا، جو کہو گے امریکہ تجھے کر کے دے گا، لیکن وہ کہے گا تہذیب وہ ہو جو میں پسند کرتا ہوں، سوچ وہ ہو جو میں پسند کرتا ہوں، یہاں تک کہ تمہارا بچہ کپڑے پہنے، کھانا کھائے۔ میں نے کسی سے کہا تھا کہ میں نے مثال دی تھی، میں نے کہا کیک کھانا حرام نہیں ہے، کیک کھاؤ، لیکن میں نے کہا میرے سوال کا جواب دو، اس دور میں کسی برتھ ڈے کا تصور بلاؤ کیک کر سکتے ہو؟ ہاں؟ بچے کا برتھ ڈے مناؤ، بریانی رکھو، کڑھائی رکھو، اپنے سنتی اور کلچرل کھانے رکھو، لیکن اس ٹیبل آف برتھ ڈے پر برتھ ڈے کیک نہ ہو۔ بچہ کہے گا میرا برتھ ڈے ہوا نہیں۔ یہ برتھ ڈے کیک کہاں سے آیا؟ یہ کس کا کلچر تھا؟ یہ ویسٹرن کلچر تھا۔ آج ہم ویسٹرنائز اتنے ہو چکے کہ میرا برتھ ڈے تو دور بات ہے، میرے کسی امام کی ولادت کا اگر جشن بھی منایا جاتا ہے تو اس میں ویسٹرن کلچر کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک 13 رجب کے جشن میں کیک نہ کٹے تب تک مولا علی کا برتھ ڈے نہیں ہوتا۔ تو جب ہماری مجلسوں میں ویسٹرن کلچر اتنا گھس گیا تو ہماری زندگی میں کتنا گھس گیا ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم غلام علی نہیں ہیں، ہم ویسٹرن کلچر کے غلام ہیں۔ کتنے کھانے تھے ہمارے پاس، لیکن آج کا بچہ باپ سے سفارش کرتا ہے بابا مجھے پزا کھانا۔ پزا میرے کلچر کا حصہ نہیں تھا، برا نہیں ہے، کھاؤ حلال ہے، لیکن میں کلچر کی بات کر رہا ہوں۔ جب کلچر میں اتنا گھس جاؤں اور بھول جاؤں کہ دین کو کھانا پسند ہے کیا کھانا پسند نہیں تھا۔ اللہ نے جو فطرت بنائی ہے نا، یہ جو 2 میٹر کا انسان ہے، اس کے اندر ساری نشانیاں رکھتی ہیں۔ میں نے کل مثال دی تھی کہ آپ کے دانت اگر 30 ہیں تو مہینے میں دن بھی کتنے ہیں؟ 30 ہیں۔ کچھ دانت فلیٹ ہیں، کچھ دانت نوکیلے ہیں۔ کیوں نوکیلے دانت 4 6 دیتا؟ کبھی سوچا 10 دے دیتا نوکیلے دانت؟ بکری کا ایک بھی نوکیلا دانت نہیں کیونکہ وہ ویجیٹیرین ہے۔ شیر کے نوکیلے دانت ہیں کیونکہ اسے گوشت کھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تجھے دونوں دانت دیے، نوکیلا بھی دیا، فلیٹ بھی دیا، تاکہ تو ویجیٹیرین بھی رہے اور گوشت بھی کھائے، لیکن گوشت کے 4 دیے۔ گوشت کے کتنے دیے؟ 4 دانت دیے، اور مثلا اگر 30 دانت ہیں تو فلیٹ تمہیں 26 دانت دیے۔ اس کا مطلب یہ مہینے میں 30 دن آئے، 4 دن گوشت کھایا کر، 26 دن سبزی کھایا کر، یہی تیرے جسم کے فائدے میں آیا۔ اگر اسلام کی فطرت پہ چلے گا تو جسم بھی بیمار نہیں ہوگا، روح بھی بیمار نہیں ہوگی۔ ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ آیت اللہ بہجت 92 ایئرز اولڈ، لیکن پیدل چلتے تھے، ہم نے دیکھا حرم خود جاتے تھے۔ آج 50 سال کا بندہ چل نہیں سکتا کیونکہ یہ زندگی اہل بیت کی تہذیب کے مطابق نہیں گزارتا۔ ایک اور چیز جس کا اشارہ دوں، دوسری چیز خدا نے آپ کے وجود میں رکھی جس کا نام ہے عادت۔ کیا رکھا؟ عادت۔ عادت اگر تابع عقل رہے تو اچھی ہے، عادت اگر غلام عقل رہے تو اچھی ہے، لیکن عقل اگر تابع عادت بن جائے تو یہ برا ہے۔ عقل حاکم ہے، عادت غلام ہے۔ عادت ہے کیا؟ جب پہلی مرتبہ کسی ایکٹ کا ریپیٹڈلی کرنا وہ عادت بن جاتا ہے۔ مثلا پہلی مرتبہ باڈی بلڈنگ کرو گے، مسل اس چیز کو برداشت نہیں کرتے، آپ کرو گے اور مسلس میں درد ہو جائے گا۔ اب باڈی بلڈنگ کو چھوڑ دیا تو درد 6 to 8 days آپ کی باڈی میں رہے گا، لیکن اگر تم نے باڈی بلڈنگ کو چھوڑا نہیں، مسلسل پریکٹس کرتے رہے تو باڈی کو اس چیز کی عادت ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، روزہ پہلے بندہ رکھ نہیں سکتا، 1 ہفتے کے بعد روزے رکھنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ عادت اچھی ہے، لیکن تب اچھی ہے جب عقل کی غلام رہے۔ لیکن اگر الٹ ہو جائے، بندہ غلام عادت بن جائے، عقل تابع عادت بن جائے، عقل کہتے ہیں بریک کو، وہ گاڑی جس میں بریک نہیں اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ بندہ جس میں بریک نہیں اس بندے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اب مثلا عادت کب اچھی؟ ایک بندہ مجلس میں آتا ہے عادتاً، ایک آتا ہے عبادتاً۔ اگر مجلس عادت سمجھ کے سن رہا ہے تو یہ مجلس اسے کچھ بھی نہیں دے گی، جیسا آیا ویسا واپس جائے گا۔ لیکن اگر مجلس کو عبادت سمجھ کے سن رہا ہے تو یہ مجلس اس کے وجود میں انقلاب برپا کر دے گی۔ اگر مسجد میں عادتاً جا رہا ہے، آج کل عادت والے مولا
2 रकात पढ़ता हूँ, बहुत मजा आता है, आज के बाद 2.5 पढ़ूंगा। कितनी पढ़ूंगा? 2.5 पढ़ूंगा, क्योंकि मजा आता है मुझे। अल्लाह कहेगा नहीं, 2.5 आदत है, 2 इबादत है। जैसे मैं कहूँ वैसे पढ़। क्या मौलाना रोजे रखने में तो बड़ा मजा आता है। अब ऐसा करता हूँ कि 30 दिन में 31 दिन रोजे रखूंगा। अल्लाह कहेगा 30 दिन रखोगे तो इबादत है, 31वां दिन क्योंकि ईद है, अगर रखोगे तो लानत है। रोजा तो रोजा है, लेकिन रखो तो मेरी मर्जी से। तो अगर इबादत आदत बन जाए तो कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर इबादत इबादत रहे तो फायदा है। अब आदत देगा, किसी को का रोजा रखूंगा मौलाना मुझसे रखा नहीं जाता, क्यों? का मौलाना सिगरेट पीने की आदत है। अब ये किसका गुलाम है? आदत का गुलाम है। वो लोग आदतों के गुलाम होते हैं जिनका दिमाग कमजोर होता है। कमजोर दिमाग वाले आदतों के गुलाम होते हैं, मजबूत दिमाग वाले अली के गुलाम होते हैं। तू किसका गुलाम है? मैं रोजा नहीं कर सकता, 1-1 घंटे मुझे चाय पीनी है। कोई चाय डाल दी, कोई सिगरेट डाल दी, कोई गुटखे डाल दी, कोई पान डाल दी। अब ये आदत के सामने झुक जाता है और आदत से इबादत में जाने नहीं देती। एक और मिसाल दूं, किसी को रात को जागने की आदत। अब बाप कहते मिसाल कर शायद दी थी मैंने, बाप कहे कि सो जा। अब जागने की आदत है, रात को सो नहीं सकता। लेकिन जब अली की जिंदगी को देखोगे तो इमाम फरमाते हैं सितारों गवाह रहना, रात के अंधेरों में अली को तुमने सोता हुआ नहीं देखा। अली की जिंदगी की पहली रात थी जब रसूल ने कहा शब हिजरत अली सो जा। अगर आदत होती अली को नींद नहीं आती, क्योंकि इबादत का आदी है, फरमाया जिंदगी में ऐसी नींद कभी नहीं आई। तो अली किसका गुलाम है? आदतों का गुलाम नहीं है, इबादतों का गुलाम है। तो सवाल ये तू किसका गुलाम है? इमाम फरमाते अगर नौकर बनना है तो अली का नौकर बन, और अली का नौकर तब बनेगा जब तुम्हारा दिमाग मजबूत होगा। जब दिमाग मजबूत होता है तो विल पावर मजबूत होता है। जब विल पावर मजबूत होता है तो बंदा फिर दीन पे ऐसे अमल करता है जैसे अली इब्न अबी तालिब ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इशू ये नहीं कि हम में से किसी के दिल में अली की मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत है, लेकिन कुरान की आवाज आई आमिनू व अमिलु सालिहात, ईमान भी लाए और अमल सालेह करें। यानी ईमान की निशानी अमल सालेह है। ईमान लाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह, ये ईमान है। लेकिन सवाल यह है इसने अली की विलायत को मानने के बाद इसके वजूद में अमल कितना? अगर अमल है तो ईमान है, अगर अमल नहीं तो ईमान नहीं। बंदा मजलिस में आया, मजलिस सुनने के बाद इसमें अमल कितना पैदा हुआ? अगर अमल नहीं है तो इमाम फरमाते हैं ना अजर ममनून मिलेगा ना जन्नत मिलेगी। फिर इसका ईमान अबू सुफियान वाला, इसका ईमान अली वाला नहीं है। जितनी मारिफत बढ़ दे उतना इंसान का अमल बढ़े। मसलन मारिफत कम की तो बंदा 2 रकात नमाज पढ़ता है, मारिफत बढ़ती है तो मुस्तहबात के करीब जाता है, और मारिफत बढ़ती है वो नमाज शब के करीब जाता है, और मारिफत बढ़ती है वो सही में सजादियत के करीब जाता है। तो जितनी मारिफत बढ़ती है उतना अमल बढ़ता है। वरना नबी का साथ भी बंदे को सहाबी नहीं बनाता है। शेमर जंग सिफ़ीन में अली के साथ है और करबला में कातिल हुसैन है। अली के साथ में उसके वजूद में मारिफत को नहीं बढ़ाया। मारिफत है तो तुम्हारे वजूद में अमल होना चाहिए। इसके लिए एक लतीफ वाक़या सुनाऊं। हजरत ईसा, उनके एक सहाबी, ईसा को लगी भूख, कहा मेरे प्यारे सहाबी भूख लगी है, रोटियां लेकर आओ। कहा कि हजरत ईसा मेरी जेब में 2 दिरहम है। हजरत ईसा ने कहा 1 दिरहम मुझसे दे दे, 3 दिरहम हो गए, जाकर रोटी लेकर आया। गया दुकान पर और पूछा रोटी कितने की? कहा 1 दिरहम की, 3 रोटियां ली। लेने के बाद जब पलट रहा था तो रास्ते में सोचने लगा कि 2 दिरहम तो मेरे, बिजनेस माइंडेड था, 2 दिरहम तो मेरे, 1 दिरहम ईसा का, तो 2 रोटियां किसकी हुई? मेरी। ईसा की 1 रोटी सुपरे पे बैठेंगे, 1.5 रोटी तो वो खा जाएगा। इसका मतलब मेरी आधी रोटी भी चली जाएगी, तो पैसा मेरा है। ईसा रोटी क्यों खाए? इसलिए इमाम फरमाते हैं कंजूस कभी अली वाला नहीं होता। पहली निशानी सहाबत की निशानी कि हातम ताई की जब बेटी मौला से मिलने आती है, इमाम एहतराम में खड़े हो जाते हैं। लोगों ने कहा मौला क्यों खड़े हो रहे हैं? फरमाया क्योंकि इसका बाप सखी काफर था पर अल्लाह की सिफत में ढला हुआ था।
اس نے اپنی فطرت کے ایک پہلو کو اجاگر رکھا تھا کہ کون ہے جو اللہ کی صفات میں خود کو ڈال دے، تو کنجوس تھا. تو شیطان نے ایک ترکیب ڈھونڈی، عادتوں کا غلام تھا. شیطان نے کہا ایک کام کرو، چلتے چلتے ایک روٹی کھا لو. تو ایک روٹی راستے میں کھا لو گے، بچیں گی دو سکڑے پہ بیٹھنا، ایک تو ایک تیسرا. اس نے چلتے چلتے ایک روٹی کو نگل دیا اور جیسے عیسیٰ کے پاس پہنچا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ روٹیاں کتنی ملی؟ کہ اللہ کے نبی تو کا بیٹھو بسم اللہ کر کے کھائے، سکڑے پر بیٹھے روٹیاں کھائیں اور کھانے کے بعد کہ چلو سفر پہ چلتے ہیں. اب صحابی ہے لیکن کنجوس ہے. کمال کردار میں ہوتا ہے، نام میں نہیں ہوتا. جس کا کردار جتنا بلند ہے اس کا نام اتنا بلند ہے. نام میں کیا رہتا ہے؟ کسی کا نام شیر علی رکھو کہ شیر بن جائے گا. چلا حضرت عیسیٰ کے پیچھے پیچھے راستے میں دریا آیا، اس نے دیکھا نہ کوئی کشتی نہ کوئی وسیلہ. اللہ کے نبی کیسے چلیں گے؟ گھبراتے کیوں ہو میرے ساتھ؟ دیکھا اچانک حضرت عیسیٰ پانی پر چلنے لگے. یہ ڈر کے رک گیا. اللہ کے نبی نے کہا جب تک میرے قدموں کو فالو کرو گے یہ پانی بھی تجھے نہیں ڈبوئے گا. جب تک اطاعت علی میں رہو گے یہ پانی تجھے کبھی نہیں ڈبوئے گا. کہ یہ قدموں کے پیچھے چلنے لگا اور تعجب سے دیکھنے لگا کہ یہ پانی کے اوپر چل رہا ہے. جب دریا کو کراس کر لیا اس نے حضرت عیسیٰ کے تلووں کو دیکھا، اپنے تلووں کو دیکھا، کہنے لگا اللہ کے نبی عجیب منظر ہے کیسے کہ میرے تلوے بھی خشک ہیں، آپ کے تلوے بھی خشک ہیں، پانی کا ایک قطرہ ہمارے پاؤں میں نہیں لگا. اللہ کے نبی آپ تو بہت قریب نبی ہیں، بڑے معجزنما نبی ہیں جو پانی پر چلے. میرے دل میں آپ کی معرفت نہیں تھی، اب واقعاً میرا وجود آپ کی معرفت سے سرشار ہو گیا. عیسیٰ مسکرائے کہ معرفت آ گئی؟ ہاں بہت معرفت آ گئی. کا پتہ روٹیاں کتنی تھی؟ کہ اللہ کے نبی تو کیوں پوچھ رہے ہیں؟ معرفت بڑی تو عمل بڑھا کے نہیں. 20 سال سے مجلس سے سن رہے ہو ویسے کہ ویسے، اس کا مطلب یہ مجلس تجھے ذرہ برابر عمل میں نہیں ڈال رہی. اگر مجلس سننا، قرآن سننا، علی کی محفل، حسین کی محفل میرے دل میں معرفت نہیں بڑھا رہی تو مجلس کا کیا فائدہ؟ حسین پر گریا اگر میری آنکھوں میں حیا نہیں ڈال رہا تو گریے کا کیا فائدہ؟ کہ معرفت آ گئی، ہاں بھائی معرفت آئی تو بندہ سچا تو بنے، معرفت آئی تو گناہ کا اقرار تو کرے. ایسے کتنے خود کیوں بنا؟ حسین کی معرفت پڑی نا. اگر ان کے دل میں حسین کی معرفت نہ ہوتی وہ کبھی ہونا پڑتا. معرفت آتی تھی تو بڑے سے بڑے گنہگار نبی کی خدمت میں آتے تو کہتے تھے یا رسول اللہ میں نے یہ گناہ کیا، میں نے وہ گناہ کیا. پھر نبی خدا رحمت کی دعا بھی ہاتھ اٹھاتے تو اس کو بخش دیتے تھے. لیکن جو بندہ سنے لیکن اس کے وجود میں معرفت نہ بڑھے اس کا فائدہ نہیں. کہ کتنی روٹیاں تھیں؟ بار بار کیوں پوچھ رہے کتنی روٹیاں تھیں؟ کہا ایسے ہی. تم نے کہا معرفت بڑھ گئی. تب پھر آگے چلے جنگل میں پہنچے. کہنے لگا عیسیٰ مجھے بھوک لگی ہے. اللہ کے عیسیٰ نے ہرن کو دوڑتا ہوا دیکھا. عیسیٰ نے اشارہ کیا، ہرن آگے بڑھا. ہرن نے اپنے سر کو نبی کے قدموں میں جھکا دیا. عیسیٰ نے ذبح کیا، گوشت کو بھونا، اپنے صحابی کے ساتھ بیٹھ کے کھایا. بڑی لذت میں اس نے گوشت کھایا، پیٹ بھر گیا. اللہ کے نبی نے ہڈیوں کو جمع کیا اور گوشت اور ہڈیاں اس ہرن کی کھال کے اندر ڈال دی اور ڈالنے کے بعد ٹھوکر مار کے کہا قم بسم اللہ. کھڑا ہو جا. اللہ کے حضرت سے اس نے بڑے تعجب کے حال میں دیکھا جو گوشت کھا چکا تھا وہی گوشت اس ہڈیوں پہ چڑھتے لگا. کہنے لگا اللہ کے نبی یہ کیا منظر ہے؟ ہرن اٹھا اور دوڑتا ہوا چلا گیا. آپ نے ایک ٹھوکر ماری اور مردہ زندہ ہو گیا. جو میں نے کھایا تھا وہ کیا تھا اور یہ جو ہڈیوں کا آیا یہ کیا ہے؟ کہ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے. کہ اللہ کے نبی اب تو مان گیا آپ نبی ہیں، اب تو مان گیا آپ سے بڑا معجزہ آپ پانی پہ چلے، مردے کو زندہ کرے. کہ معرفت آ گئی، وجود آپ کی معرفت سے بڑھ گیا. کہ پتہ روٹیاں کتنی تھیں؟ کہ اللہ کے نبی بار بار کیوں پوچھ رہے روٹیاں دو تھی؟ میں بتا چکا 2 روٹیاں تھیں. کہ نہیں تم نے پانی پہ چلتا ہوا دیکھا، تم نے مردے کو زندہ کرتے ہوئے دیکھا. ملنگ مجمع میں آتا ہے خیبر کا واقعہ سنتا ہے گھٹنوں پہ کھڑا ہوا ہے. واہ واہ کیا کہنا علی کا. خیبر فتح کی، خندق فتح کی، سجدے علی کیسے، شہادت علی کیسی، ولادت علی کیسی. اور عمل دیکھو تو علی نظر ہی نہیں آتا. تو علی کی معرفت تیرے وجود میں اگر عمل نہیں بڑھا رہی یہ صرف ذکر ہے اور ذکر بندے کو جنت
یہ مزہ لیتے ہیں اچھی بات ہے، یہ سچائی کی باتیں کر کے مزہ لیتے ہیں. جس طرح منہ پہ کسی مٹھاس کو رکھا جائے اور بندہ چیون کی طرح چوستا ہے اور چباتا رہے، اور جب ضرورت پوری ہوگی وہ چیون کو پھینک دیتا ہے. یہ دین کو چباتا ہے، یہ دین کا مزہ لیتا ہے، یہ سچی باتیں کرتا ہے، یہ اچھی باتیں کرتا ہے. لیکن جب عمل میں آؤ، عمل میں کچھ بھی نظر نہیں آتا. کرنا کہ نبی کیا کہنا آپ کی عظمت کا، پانی پہ چلے مردے کو زندہ کرے گا، روٹیاں کتنی تھیں. اللہ کے نبی دو میں بتا چکا واقعہ 2 روٹیاں تھیں. کہ چلو آگے، سفر آگے بڑھا. اب اس کے وجود کے اندر کی محبتوں کو بھی کھولنا تھا نا، کہ تو کیوں میری نافرمانی کر رہا ہے، تو کیوں مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے، تو کیوں نبی کے سامنے سچا نہیں ہے، تمہارے اندر میں کیا ہے جس نے تجھے روکا ہوا ہے. جب ایک پہاڑی پہ چڑھنے لگے، اس پہاڑی پہ 3 موٹی اینٹیں تھیں. تینوں اینٹیں سونے اور گولڈ کی چمک رہی تھی. اس نے جیسے دیکھا آنکھوں میں دولت کی رونق پڑی. خوشی کے عالم میں اللہ کا نبی آپ کے ساتھ میں تو سونا مل گیا، میں تو امیر بن گیا، میں تو دولت مند بن گیا. اتنا کہنا تھا کہ نبی نے کہا دیکھو ایک مسئلہ ہے، اینٹیں تو ہیں ہماری لیکن دیکھو روٹیاں 2 تھیں، اینٹیں 3 ہیں. تو ایک روٹی تیری تھی، ایک روٹی میری تھی. تو ایک اینٹ تیری ہوئی، ایک اینٹ میری ہوئی، باقی ایک اینٹ ہے اس کو یہیں چھوڑ دیں گے، کسی اور غریب کے کام آئے گی. اس لیے نبی اللہ کے نبی روٹیاں 3 ہیں. کہ ابھی تک تو بول رہا تھا کہ روٹیاں 2 تھی، نہیں اللہ کے نبی میں نے راستے میں ایک روٹی کھانی تھی، لہٰذا 2 روٹیاں میری تھی، 2 درہم میرے تھے، تو 2 اینٹیں میری ہوئی، ایک اینٹ آپ کی ہوئی. حضرت عیسیٰ نے کہا تیسری اینٹ بھی رکھ لے، جو دنیا پرست ہے وہ نبی کا ساتھی نہیں ہو سکتا. جب علی ابن المہدیان امام زمانہ سے ملنے گئے، 21 سال حج پہ گیا. آج کا حج نہیں کہ جہاز میں بیٹھو 2 گھنٹوں میں امام کی زیارت ہو جائے، نہیں، 21 سال حج پہ گیا. 6 مہینے جس زمانے میں پیدل چلنا پڑتا تھا، بندہ سفر پہ جاتا تھا، مر جاتا تھا، گھر میں وصیت نامہ آتا تھا، جنازہ نہیں آتا تھا. تڑپ امام کی تڑپ میں روتا تھا. خواب آتا تھا ہر سال علی ابن المہدیان مکے چلا جا. اس کائنات میں ایک جگہ ہے جہاں پہ تیرا مولا یقین کے ساتھ آتا ہے. کون سا؟ فرمایا وہ طواف کعبہ ہے، کیونکہ تیرے مولا پر حج واجب ہے، تیرا مولا آتا ہے. کہ 21 سال حج پہ گیا، 21 سال 21 ایئرس حج پہ گیا پیدل. لیکن انسان ہے، حوصلہ جواب دیتا ہے، صبر بھی کتنا کرے. 21 سال جب حج پہ گیا، کعبے کے غلاف کو پکڑ کے ہلا ہلا کے کہنے لگا پروردگارا تم نے حجت الہی کو کیوں مجھ سے چھپایا ہوا ہے. 21 سال بلاتے بھی ہو، ہاتھ میں اشارہ بھی دیتے ہو کہ جاؤ، لیکن امام کی زیارت نہیں کرواتے. ایک مرتبہ پیٹھ پہ کسی نے ہاتھ رکھا، علی ابن المہدیان اس نے نہیں چھپایا، تیرے عمل نے چھپایا ہے. کہ جیسے مڑا، واقعہ لمبا، پانی آیا، بیچ میں بہت سارے واقعات ہوئے. بالآخر کر ایک صحرا میں پہنچا، اس صحرا میں خیمہ لگا تھا جس کے اندر سے سبز نور نکل رہا تھا. اس شخص نے کہا کہ جاؤ میں اذن دخول مانگوں، اگر امام اجازت دیتے ہیں تو خیمے کے اندر جانا. علی ابن المہدیان کہتا ہے 21 سال کا صبر ایک طرف اور 10 منٹ کا انتظار ایک طرف، کہ امام کہیں منع نہ کر دیں. اتنا سفر طے کر کے بالکل امام کے قریب ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میرے وقت کا مولا کہے تو اس سے ملنا نہیں چاہتا. کہ جیس کے دروازے پہ کھڑا ہوا، وہ شخص آیا، چہرے پہ مسکراہٹ. علی ابن المہدیان کی اجازت مل چکی ہے. کہ جیسے اذن ملا، میں خیمے کے دروازے کی طرف بڑھا. خیمہ زمین پہ تھا، زمین پہ ریتی تھی، کوئی غالیچہ کچھ کپڑا نہیں تھا، لیکن اسی ریتی پر تکیے پڑے ہوئے تھے. جیسے دروازے پہ پہنچا، وہاں پہ تکیہ تھا، اور میرے 2-2.5 فیٹ کے فاصلے پر ایک باریک سا پردہ تھا، جس پردے کے پیچھے میرا مولا بیٹھا ہوا تھا. میں امام کے نورانی چہرے کو دیکھ رہا تھا. امام نے ہاتھ سے اشارہ کیا، علی ابن المہدیان یہیں پہ بیٹھ جا. میں وہیں پہ بیٹھ گیا اور بڑی حسرت سے اپنے امام کے چہرے کو دیکھنے لگا. اتنے میں مولا مسکرائے اور مجھے پہلا جملہ کہا، علی ابن المہدیان 21 سال سے تیرا انتظار کر رہا ہوں، 21 سال سے تیرا انتظار کر رہا ہوں، کیوں نہیں آتا تھا مجھ سے ملنے. علی ابن المہدیان کا مولا 21 سال تو میں آ رہا ہوں اور آپ اوپر مجھے بلیم کر رہے ہیں کہ میں انتظار کر رہا تھا. مولا اللہ اگر مجھے آپ کی ایڈریس کا پتہ ہوتا، جگہ کا پتہ ہوتا، میں خود دوڑتا آپ کے پاس آتا. امام فرماتے علی ابن المہدیان جانتے ہو کہ کیوں میری زیارت سے محروم تھے؟ کہ مولا نہیں، کا تم میں اور ہمارے بعض شیعوں میں یہ 2 صفات
ہیں جن کی وجہ سے تم لوگ میری زیارت سے محروم ہو. کبولا وہ کون سی صفات ہے؟ فرمایا پہلی صفت یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت بہت زیادہ ہے. تم صبح سے شام اپنی دنیا میں اتنے مشغول رہتے ہو کہ 10 منٹ بھی اپنے مولا کے لیے نہیں نکال سکتے. جتنی فکر اور مفکرات تمہاری دنیا میں مشغول ہے اور دنیا جمع کرنے میں مشغول ہے، اتنا تمہیں اپنے دین کی پرواہ نہیں ہے، آخرت کی پرواہ نہیں ہے. دوسری صفت یہ ہے کہ تم آپس میں لڑتے بہت ہو، تمہارے اندر اختلافات بہت ہیں. علی بن مہدیار نے کہا کہ مولا میں نے تو کب تک دنیا کو چھوڑ دیا، میں تو دن رات آپ کو یاد کرتا رہتا تھا. آپ مجھے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں دنیا کے پیچھے تھا؟ کہاں تم سچ کہہ رہے ہو. مولا میرا کسی سے اختلاف نہیں ہے، میں کسی مومن سے نہیں لڑا. امام نے فرمایا ایک سے اختلاف تھا. کہ مولا کس سے؟ کہ 21 سال سے اپنی سگی بہن سے ناراض تھا، 21 سال سے اپنی بہن سے ملنے نہیں جاتا تھا. کہ کیا پڑھتے ہو زیادہ عاشقہ منی سلم لمن سال میں کون؟ اور میں ہر اس سے محبت کرتا ہوں جس کے دل میں کس کی محبت ہے؟ آپ کی محبت ہے. کہ پھر محبت کا معیار تیری ذات ہے یا میری ذات ہے؟ نفرت کا معیار تیری ذات ہے یا میری ذات ہے؟ چاہے سنی ہے، چاہے شیعہ ہے، چاہے ہندو ہے، اگر دل میں ہماری محبت ہے کچھ پر اسے محبت واجب ہے. لیکن اگر ہم سے بغض رکھتا ہے، ہم سے نفرت ہے، بغض کا معیار تمہاری بیٹی نہیں، تمہارا بیٹا نہیں، تمہارا بھائی نہیں، تمہارا باپ نہیں. بغض کا معیار ہماری ذات ہے، خدا کی ذات ہے. ہر اس سے محبت کرو جو محمد اور آل محمد سے محبت کرے، اور ہر اس سے نفرت کرو، تورع کرو جو ہم سے اور محمد اور آل محمد سے نفرت کرے. کہ 21 سال سے بہن سے ناراض تھا، اس سال ہم نے تیرے دل میں ڈالا کہ 21 سال سے بندہ آ رہا ہے، ہم نے تیرے دل میں ڈالا کہ جا کر اپنی بہن سے مل دے. جب تم نے اس کے ساتھ صلہ رحم کیا تو تیرے مولا نے تیرے ساتھ صلہ رحم کیا. تو عزیز دیکھنا یہ ہے کہ میرے دل میں محبت کس چیز کی زیادہ ہے. دل کہتے ہیں یہ گوشت کا گوشت نہیں، دل بمعنی روح ہے، دل بمعنی نفس ہے. میرے نفس میں کس چیز کی زیادہ محبت ہے؟ جس طرح چکمک لوہے کو کھینچتا ہے، اس طرح جن سے محبت ہے وہ چیزیں ہمیں کھینچتی ہیں. مثلا کوئی حسن پرست ہے، کسی حسین خاتون کو دیکھے گا کھنچتا ہو، کوئی مال پرست ہے، دولت کو دیکھے گا کھنچتا ہو جائے گا. کوئی علی سے محبت کرتا ہے، ذکر علی کو سنے گا کھنچتا ہو جائے گا. کوئی حسین کا عاشق ہے وہ کربلا کی طرف کھنچتا ہو جائے گا. جس سے تجھے محبت ہے تو اس کی طرف تمہارے وجود میں کھنچاؤ پیدا ہوتا ہے. اب تجھے ایک آئینے میں دیکھنا ہے کہ میرے وجود میں کس چیز کا کھنچاؤ زیادہ ہے. اگر دنیا اہل بیت کبھی نہیں کہتے بزنس میں کرو، کماؤ نہیں، گھر نہیں بناؤ، بناؤ گاڑیاں بناؤ، گھر بناؤ، لیکن ان چیزوں کا کھنچاؤ اپنے دل میں پیدا نہ کرو. اور اسی کھنچاؤ کو ختم کرنے کے لیے ہم نے کچھ چیزوں کو واجب کیا. کتنا ذکر ہے، ہمیشہ ممبر سے کہتا ہوں ایک نیا نقطہ ہے، لوگ اس چیز پہ توجہ نہیں کرتے. جس بھی امام کی زیارت کو جاتے ہو 4 شہادتیں دیتے ہو. اشہد ان قد اقمت الصلاۃ، گواہی دیتے ہو کہ نہیں؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا. دوسری گواہی تو آتیت الزکات، میں گواہی دیتا ہوں آپ نے زکات دی. اچھا زکات کو ہم بڑا ڈھیلا لیتے ہیں. ہاں مولا آپ نے نماز قائم کی، مولا آپ نے امر بالمعروف کیا، مولا آپ نے نہی عن المنکر کیا. جو دوسری گواہی یعنی نماز کے بعد گواہی دے رہے ہیں، یعنی امر بالمعروف سے پہلے، نہی عن المنکر سے پہلے، وہ کس چیز کی گواہی ہے؟ زکات کی گواہی ہے. قرآن کی کوئی بھی ایسی آیت نہیں جہاں خدا نے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کر زکات. یہاں تک کہ علی کی ولایت کا بھی جب اعلان ہوتا ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، اور تیسرا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہوا نظر آتا ہے. امام کا اگر تعارف کرنا ہے زکات سے، مومن سے کو زکات دیتے ہو کہ مولا میرے پاس تو گندم نہیں، میرے پاس تو کشمش نہیں، میرے پاس تو کھجور نہیں. اس نے زکات کو گندم اور کشمش سمجھا. جو علی نے انگوٹھی دی تھی گندم تھی، جو مولا نے انگوٹھی دی تھی کیا وہ گندم تھی؟ کیا وہ کشمش تھی یا کھجور تھی؟ تو جو زکات آپ کو شرعی زکات شیعہ میں بتائی جاتی ہے، نو اقلام جو بتائے جاتے ہیں، وہ اور زکات ہے. جس زکات کا قرآن ذکر کر رہا ہے، زکات ایک گرینڈ سرکل ہے جس کے اندر خمس بھی ہے، صدقہ بھی ہے، خیرات بھی ہے، غریب کی مدد بھی ہے. اس پورے تصور کو زکات کہتے ہیں. کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کیا اور زکات دی. علی مسجد میں نماز پڑھتے تھے اور رات کے اندھیروں میں بوریاں اٹھا کے غریبوں میں جا کے تقسیم کرتے تھے. ایک بندہ وہ ہے جو چیک لکھ دیتا ہے بھائی میں نے 1 لاکھ فلاں غریب کی مدد کی. علی کا طریقہ نہیں ہے.
بھی یتیمی کا احساس ہو. تو زکات، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو زکات دیتے ہیں؟ میں نے کسی جگہ پہ ممبر پہ پڑھا، میں نے کہا جب مولا ممبر پہ جاتے ہیں اور جب خطبے پڑھتے تھے تو لوگ واہ کرتے تھے. افصح الرجال فی العرب، عرب میں سب سے فصیح کلام کرنے والا علی بن ابی طالب، تعریفیں کرتے تھے. اور مولا جب اس ممبر سے کہتے تھے کہ جنگ پہ چلنا ہے تو کہتے تھے یا علی سردی ہے، کہ جنگ پہ چلنا ہے یا علی گرمی ہے. تو عمل کرنے والے بہت کم تھے. تو میں نے اسی ممبر سے کہا، میں نے کہا تم میں سے کتنے لوگ فنڈس دیتے ہیں؟ 10-15 لوگوں نے ہاتھ اٹھایا. میں نے کہا مجلس کے بعد بیٹھتا ہوں، آپ فنڈس کا حساب کتاب کرتے ہیں؟ میں نے کہا مجمع اتنا آیا ہے بچے کا ایک بھی نہیں. تو جب عمل کی باری ہوتی ہے ہم میدان کو خالی کر دیتے ہیں. اسلام ہے آمنو و عملوا الصالحات. کوفے کا ممبر ہے، نجف کا ممبر ہے، ایک سید ممبر پہ جاتا ہے اور لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا بتائیے امام زمانہ ظہور کیوں نہیں کرتے؟ کئی سال پہلے نے واقعہ بتایا امام زمانہ ظہور کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا. کہا مولانا ہم مجلس کے شروع میں مولا کی دعا، مجلس کے اختتام میں امام کے رجب کی دعا، کب امام زمانہ آئیں گے؟ کب تک ہم شیعہ مشکلات میں رہیں گے؟ اس نے کہا مجھے زیادہ نہیں پتا، لیکن میں نے ایک حدیث پڑھی ہے اپنے چھٹے امام کی کہ جب لوگ پوچھیں کہ امام زمانہ کیوں نہیں آتے تو ان کو کہنا تمہارے عمل کی وجہ سے نہیں آتے. جیسے اس نے کہا مسجد کا مؤذن غصے میں اٹھا کہ مولوی صاحب تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ امام زمانہ ہمارے ہم روئے، ہم اداکاری کریں، ہم نظر و نیاز کریں اور ہمیں کہتے امام زمانہ نہیں آتے. کہ آج کے بعد مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ میرا مسلح اٹھایا اور سینے پہ دے مارا کہ نکل جا مسجد سے. ہمیں ایسا مولوی پسند نہیں جو ہمیں کہے کہ امام زمانہ ہماری وجہ سے نہیں آتے. کہ مولانا صاحب کہتے گھر چلا گیا، رات کے 2 بجے یہی مؤذن دروازے پہ دستک دے رہا ہے، دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے. دروازہ کھولا ہے، مؤذن کیا ہوا، رو کیوں رہا ہے؟ کہ سید مجھے معاف کرنا، مجھ سے غلطی ہو گئی. تو سچ کہہ رہا، اگر امام نہیں آتے ہمارے عمل کی وجہ سے نہیں آتے. کہ کیسے؟ پہلے دھکے دے کر نکالا، اب غلطی کا اعتراف بھی کر رہے ہو. کہ مولانا جیسے آپ کے ساتھ بہترامی کی، رات کو گھر گیا، خواب کے عالم میں خواب دیکھتا ہوں اور خواب دیکھا کہ امام زمانہ کا ظہور ہو گیا ہے. شیعہ بڑے خوش جشن منا رہے، جو تولیاں بنا کے امام کی زیارت ہو جا رہے. میں بھی گیا اسی لشکر میں کہ جاؤں امام کی دستبوسی کروں. اور جب پہنچا اور امام کی زیارت ہوئی، مولا کے ہاتھوں کا بوسہ لیا. جس طرح ہر مومن کی خواہش ہے کہ مولا اپنے قدم میرے گھر پہ لے کر آئے. میں نے کہا مولا آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں میرے گھر آئے. امام نے کہا مؤذن جب وقت ملے گا انتظار کرنا، ہم ضرور تیرے گھر آئیں گے. کہتے خواب کے عالم میں دیکھ رہا ہوں 2-3 دن گزر گئے، میں اپنے گھر کے صحن کے اندر بیٹھا ہوں، اچانک میرے دروازے پر دستک ہوئی. جیسے میں نے دروازہ کھولا میں نے دیکھا زہرا کا لال دروازے پہ کھڑا ہے. میں نے بہت جلدی سے امام کو اپنے گھر میں دعوت دی، مولا پہ فرمائی میرے گھر میں آئیے، خوش آمدید. جلدی سے میں نے امام کے لیے کرسی لگائی، مولا کرسی پہ بیٹھے. مولا پانی چاہیے، مولا کھانا چاہیے. جس طرح بندہ تعارف کرواتا، مولا کیا چاہیے جو کہیں میں آپ کے لیے تیار کر رہا ہوں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ مجھ جیسے جو ہزار کے گھر میں آئے ہیں. امام نے کہا کھانا اور پانی بعد میں پیئیں گے. ایک مرتبہ امام نے میرے گھر کو دیکھا کہ مؤذن تنخواہ کتنی؟ کہ مولا اتنی سی تنخواہ ہے. کہ اتنی سی تنخواہ، اتنا زیادہ سامان تم نے کہاں سے؟ اکاؤنٹیبلٹی. بندہ نیب کے ہاتھوں میں بھی چڑھ جائے نا تو جیلوں میں چلا جاتا ہے. اور جس کی اکاؤنٹیبلٹی امام کریں. جب علی کو خلیفہ بنانے گئے تو مولا نے کہا زبیر علی خلیفہ تو بن جائے گا پر علی کا عدل تم سے برداشت نہیں ہوگا. فرماتا کسی نے بیت المال سے مال اٹھا کے اپنی بیوی کو مار دیا ہے، علی وہ بھی چھینے گا. عدل علی تم میں سے برداشت نہیں ہوگا. علی کی اکاؤنٹیبلٹی عدل امام زمانہ کیسے برداشت ہوگا؟ امام نے کہا مؤذن اگر تنخواہ اتنی ہے، اتنی تنخواہ میں کرتا ہے، اتنا سامان تمہیں کہاں سے لائے؟ تنخواہ 20,000 ہو، گھر پہ 20 لاکھ کی گاڑی کر دو، دنیا تو سلوک مارے گی. لیکن امام پوچھیں کہ مال کہاں سے لائے؟ حلال کا تھا، حرام کا تھا، خمس دیا تھا کہ نہیں دیا تھا، مال تو پاک دیا تھا کہ نہیں دیا تھا. کہ امام سے کیا جھوٹ بولتا؟ میں نے کہا مولا آپ سچ کہہ رہے ہیں، اب جو حکم. امام نے کہا راہ خدا میں خیرات تھی. مولا آپ پہ جان قربان، سامان کی حیثیت کیا ہے؟ کہ میں نے دے دیا. کہ تھوڑی دیر کے بعد میری بیوی گھر میں آئی. امام نے میری بیوی کو باطن کی نگاہ سے دیکھا. کہ مؤذن اپنی بیوی کو طلاق دے. کہ مولا 20 سال کا ساتھ ہے، بندہ ایک عورت کے ساتھ 20 سال ہے، کتنی محبت ہوتی ہے. مولا طلاق دے دوں آپ کے کہنے پہ؟ کہاں طلاق دوں؟ تو مولا کو ریزن بتائیے کیوں طلاق دوں؟ کہ
سے دودھ خشک ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے تمہاری ماں کا دودھ پیا تھا، پھر گھر سے جدا ہوئے فاصلے پڑ رہے، پھر رشتے دار، جب تک علم نہیں تھا رشتہ حلال تھا، اب میں بتا رہا ہوں لہٰذا رشتہ حرام ہے، فوراً جدائی ہو جائے۔ کہ دل پہ پتھر رکھا، میں نے کہا مولا ٹھیک، بیوی بھی آپ نے بتا کہ تھوڑی دیر گزری، میرے 18 سال کا جوان بیٹا گھر کے اندر آیا۔ امام نے کہا اے مؤذن، بیٹے کی تربیت نہیں کی، تو جو اپنے بیٹوں کو اکبر بنانا تھا، قاسم بنانا تھا، کہ بیٹے کی یہ تربیت کی کہ مولا کیا ہوا ہے؟ کہ ابھی تیرا بیٹا شراب پی کر رہا ہے، ابھی تیرا بیٹا زنا کر کے رہا ہے، میں تیرا امام ہوں، اس پر حد شرعی جاری کروں گا۔ ابھی ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی، ہماری نسلیں گناہ کر رہی ہیں، کوئی حد شرعی جاری کرنے والا نہیں ہے، میں خود گناہ کر رہا ہوں، میرے اوپر کوئی حد جاری کرنے والا نہیں ہے، لیکن جب مولا کا ظہور ہوگا، حد شرعی جاری ہوگی، تبھی فرمایا امام زمانہ کی حکومت میں کوئی زانی پیدا نہیں ہوگا، کوئی چور پیدا نہیں ہوگا۔ کیوں پیدا نہیں ہوگا؟ کیونکہ شریعت الہی نافذ ہو چکی ہوگی، کس میں ضرورت ہوگی گناہ کرنے کی؟ امام نے کہا حد شرعی جاری کروں گا۔ حد شرعی سمجھتے ہو؟ بیٹے کو سزا دوں گا۔ اب میں نے کہا کس کی محبت زیادہ ہے، کس کی محبت کا کھچاؤ میرے دل میں زیادہ ہے؟ امام کی محبت زیادہ ہے، بیٹے کی محبت؟ امام کی محبت زیادہ ہے، مال کی محبت؟ یہی محبتیں بتاتی ہے کہ میں خود کو کس پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور میں نے خواب کے عالم میں اپنے مولا سے احترام کی۔ میں نے کہا کبھی کہتے ہو سامان دو، کبھی کہتے ہو بیوی کو طلاق دو، ابھی کہتے ہو کہ بیٹے کو سزا دینی ہے۔ میں نے کہا امام تو دور، آپ تو مجھے سجدہ کی نہیں ملتے۔ کا اتنا کہنا تھا زہرا کے لال کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے۔ امام نے فرمایا تو سید کو کہہ رہا تھا، فرمایا جب تو مجھ پر اپنا بیٹا قربان نہیں کر سکتا تو تجھے کہنے کا حق نہیں ہے تو میرا جانے والا ہے۔ آج مومن تھوڑی سی رقم مولا کو قربان نہیں کر سکتا، چند بال امام کو قربان نہیں کر سکتا، اپنے دل میں 17 منٹ اپنے مولا کے لیے نکال نہیں سکتا، تو دین قربانی کا نام ہے۔ اے میرے عزیز، میری حیثیت کیا ہے جب خدا حسین جیسے معصوم سے قربانی مانگے؟ دین کو کبھی خون چاہیے ہوتا ہے، کبھی مال چاہیے ہوتا ہے، کبھی تیری زندگی چاہیے ہوتی ہے، تو حسین نے سب کچھ دین الہی کو قربان کیا، اکبر کا خون قربان کیا۔ اور جب دین کی بات آتی ہے پھر کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی۔ تیرے نزدیک کس چیز کی عزت ہے، اللہ اسی چیز کا امتحان لیتا ہے۔ اگر بیٹے سے بہت زیادہ محبت ہے، یہ بیٹے کو لے کر امتحان لیتا ہے، اگر مال سے زیادہ محبت ہے، یہ مال کو لے کر امتحان لیتا ہے۔ اور خاتون جس کے لیے پردے کی بڑی عزت ہو، خدا نے زینب کو بازاروں میں لے جا کر امتحان زینب لیا کہ دیکھو دین پہ جب مشکل وقت آئے پھر یہ دیکھا نہیں جاتا میرا کیا ہے اور تیرا کیا ہے، جو کچھ ہے وہ خداوند عالم کا ہے۔ تو معصوم کا فرمان ہے جب تک زندہ ہو اپنی زندگی میں کر کے جاؤ۔ ایک مومن مر گیا، وصیت لکھی کہ مولانا اتنا حصہ میرے بیٹے کا، اتنا بیٹی کا، اتنا بیوی کا، یہ بھائی کو دے دینا، یہ میرے رشتہ داروں میں۔ اور وصیت اس نے خاص رقم لکھی کہ مولانا یہ وصیت کر کے جا رہا ہوں، جب میں مر جاؤں یہ رقم میرے قضا روزے، میری قضا نمازوں کے لیے ہے۔ جب ہم نے وصیت پڑھی اور بیٹے کو کہا کہ یہ تو آپ کو حصہ مل گیا، آپ نے اتنی رقم مثلا 10 لاکھ 15 لاکھ رکھ دی ہے تاکہ اس کی قضا نمازیں پڑھی جائیں، تو بیٹے نے جواب یہ دیا کہ مولانا جب اس نے خود نہیں پڑھی تھی تو میں کیوں پڑھاؤں، کوئی ضرورت نہیں ہے پیسے دینے کی۔ جب ایک شخص مر گیا اور اس کے 2 نیک بیٹے رسول کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ باپ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، ہمارا اپنا کاروبار بھی ہے، لیکن اب باپ نے بہت کچھ چھوڑا بھی ہے، ہم اپنے باپ کی ملکیت سے کچھ بھی نہیں اٹھانا چاہتے، اس کے گھوڑے، اس کے اونٹ، اس کی کھجوریں، اس کے بڑے بڑے باغات ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارا راہ خدا میں دے دیں اور ہمارے والد کو ثواب ملے۔ رسول نے کہا اللہ ایسی نیک اولاد ہر کسی کو عطا کرے، اور انہوں نے سب کچھ راہ خدا میں دیا۔ ایک کھجور کا گودام تھا، سارا کھجور کا گودام غریبوں میں تقسیم کیا۔ رسول خدا اس گودام کے اندر داخل ہوئے، زمین پر ایک کھجور پڑی ہوئی تھی، اس کھجور کو اٹھایا، بڑی حسرت سے دیکھا کہ جتنا تم نے اپنے باپ کے لیے خیرات خدا میں دیا، جتنا بھی دیا، کتنا انہوں نے دیا ہوگا، جتنا کچھ تم نے اللہ کی راہ میں لٹایا اور باپ کے لیے خیرات میں دیا، اگر وہ اپنی زندگی میں ایک کھجور خود دیتا وہ ساری خیرات سے بہتر تھی۔ تو اپنا بندوبست خود کرو، کسی پہ بھروسہ نہ کرو، یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر
انسان خسارے میں آئے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے عمل صالح کیا ان کے لیے اجر غیر ممنون ہے. ایک ایسا اجر جس کا تصور اس نے نہیں کیا ہوگا، ابدی اجر اس کے لیے ہے. تو حسین نے اپنے صحابیوں کو کربلا کے میدان میں بلایا. ہر نبی نے جنت کا وعدہ دیا، حسین کو واحد امام ایسے وعدہ نہیں دیا. شب عاشور اپنے صحابیوں کو جنت دکھائی دی. تو یہ مشاہدہ جنت ہے. فرمایا وہ انسان ہم میں سے نہیں جو اپنا وقت ضائع کرے. والعصر قسم ہے وقت کیا، انسان اس وقت کی قدر و قیمت جانا کر. یہ وقت گزرے، اگر کوئی بھی تمہیں کام نہ ہو، بالکل فضول بیٹھے ہو، تو فرمایا ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے، ذکر پروردگار عالم ہو. کچھ ایکٹیویٹیز ہماری ایسی ہیں، ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، ہم کرکٹ کو دیکھتے ہیں جس سے ہمیں کچھ نہیں ملتا. کھیلنے والے کو تو کروڑوں مل رہے ہیں لیکن دیکھنے والے کو کچھ نہیں مل رہا. تو جوان اصول بنا دو اپنی زندگی میں، وہ کام کرو جو جسم کے لیے اچھا ہو اور تمہاری روح کے لیے اچھا ہو. لیکن اگر وقت کو ضائع کر رہے ہو تو تم علی کے شیعہ نہیں ہو. اگر بوزر بننا ہے، اگر سلمان بننا ہے، تو وقت کی قدر و قیمت کو جانا کرو، کیونکہ یہی وقت ہے جو انسان کو عزیز بھی بناتا ہے اور انسان کو ذلیل بھی بناتا ہے. صلی اللہ علیہ محمد وہ مولا حسین جس سے ظالموں نے سلام تک نہ کیا. سید سجاد روتے رہے، کوئی تو ہوگا جو مجھے سلام کرے گا، کوئی تو ہوگا جو میرے بابا کو سلام کرے گا. فرمایا مولا سلام کیوں نہیں کرتے تھے؟ کہ سلام مسلمان کو کرتا ہے. کسی نے میرے بابا کو عاشورہ کے دن مسلمان بھی نہیں سمجھا. اس کا ایک واقعہ ہے، آج مجلس میں گنجائش نہیں، وہ کل سناؤں گا کہ جب کسی نے حسین کو سلام کیا تھا تو حسین کو خوشی کتنی ہوئی تھی. کہتے تھے یہ واقعی ہے، یہ دین سے نکلا وہ خارجی ہے. بی بی زینب فرماتی ہے پتھر مارنے مارو لیکن میرے حسین کو راضی نہ کرو. فرمایا پتھروں نے ہم اہل بیت کو اتنی تکلیف نہیں دی جتنے ظالموں کے تاروں نے ہمیں تکلیف دی. ان کے جملوں میں صرف یہ نہیں کہتے تھے باقی. امام سجاد فرماتے ہیں کہ بازار شام میں صرف ہمیں برا بلا نہیں بلکہ میرے بابا علی کو گالیاں دی جاتی تھی. پورا خطبہ سنا امام سجاد، پورا خطبہ سنا. جب ممبر پہ یزید نے اپنے درباری مولوی کو جا کر خطبہ دیا، خطبے میں میرے آبا و اجداد کی بڑی تعریف کرنا اور علی کو برا بلا کہنا. جب اس نے تعریف کرنا شروع کی سجاد خاموش رہے، لیکن جیسے اس نے میرے آقا علی کو برا بلا کہا تو سید سجاد نے صاح ایک چیخ بلند کی، کہا اے مؤذن لکڑیوں پہ بیٹھے ہوئے مولوی خاموش ہو جا، زبان درازی نہ کر. اس کے بعد کہا یزید مجھے اجازت دے، میں اس ممبر پہ بیٹھنا چاہتا ہوں. یزید نے کہا اجازت نہیں دوں گا، لیکن اثر تھا مولا کے کلام میں. دربار میں وزیر بیٹھے تھے، روم کے بادشاہ بیٹھے تھے، ہر جگہ کے بندے بیٹھے تھے. کہا یزید یہ زخموں میں چور چور، گردن میں توق، آنکھوں میں رسیاں، یہ بیمار سا چلا ہے 24 سالوں، یہ کیا بولے گا؟ جس میں اٹھنے کی طاقت نہیں وہ بولے گا تو کیا بولے گا؟ یزید سے اجازت دے. یزید نے کہا تم نہیں جانتے اس کی رگوں میں بنو ہاشم کا خون ہے. یہ بولے گا تو مجھے ذلیل کر دے گا، یہ بولے گا میرے آبا و اجداد کو تباہ و برباد کر دے گا. لیکن امام کی زبان کا اثر اعجاز امامت ایسا تھا، یہ ولایت تکوینی تھی. سب نے کہا یزید بولنے دے، اگر خلاف بولے تو ہم روک لیں گے، اگر تیرے خلاف بولے تو ہم ممبر سے اتار دیں گے. اجازت ملی. جب لکڑیوں کے ممبر پہ سجاد آئے تو ممبر پھر ممبر بنا. حمد الہی کی، حمد الہی نے بات کہا کہ مجھے جان، جو مجھے جانتا ہے تو اچھا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے میں کون ہوں. کہا میں منا کا بیٹا ہوں، میں مشعر کا بیٹا ہوں، میں کعبے کا بیٹا ہوں، میں مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. حمزہ ہم میں سے ہے، جعفر طیار ہم میں سے ہے، نبوت میرے گھرانے سے آئے، وہی میرے گھرانے پہ اتری آئے. فرمایا مجھے پہچانو میں اس کا بیٹا ہوں جس کا نام فاطمہ صدیقہ کبریٰ ہے. اے لوگوں تم وہ ہو جنہوں نے میرے بابا کو دھوکہ دے کر بلایا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو پیاسا سوا کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے جنازے
کتنا کہنا تھا، دربار میں عجیب بحران ہو گیا، یزید کے لبوں پہ جنبش نہیں تھی، لیکن دربار میں ایک تھا، اس نے کہا یزید تو بتا نانا کس کا ہے؟ یزید بھی بول کر محمد تیرا نانا ہے۔ کہ پھر یزید یہ بتا تیری کنیزوں کے سروں پہ چادر ہے، اسی نبی کی نواسیوں کے سروں پہ چادر ہے۔ اس مولا کی عظمت کو سلام کرو جو شام کے چپے چپے پہ روتے رہے۔ جب بھی پوچھا جاتا تھا مولا تکلیف کہاں ہوئی، 3 مرتبہ کہتے تھے اشا اشا اشا۔ السلام کسی نے کہا مولا